دی اور آگے قرآن کہتا وذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ عرض میں نے کیا میرے بھائی اور دوستو، ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی۔ ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت خدا کا بندہ ہونے کے خدا کی عبادت کرنا، اور ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ایمان کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا، اپنی جان و مال کی قربانی دینا اور اپنے حالات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو جھونک دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا کہ دعوت زندگی کا کیسا مقصد ہے۔ یاد کرو وہ ہجرت کی رات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے کہ گھر میں بوڑھا نابینا باپ ہے اور چھوٹی معصوم بچیاں ہیں اور مکے کا بچہ بچہ ان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ باپ کے حق کو بھی جانتے تھے، وہ بیوی کے حق کو بھی جانتے تھے، وہ بچوں کے حق کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بھی جانتے تھے اور ادا کر کے دکھایا کہ ایمان والا بحیثیت ایمان والے ہونے کے اور ایک امتی بحیثیت حضور کا امتی ہونے کے دعوت پر کس طرح جان لگائے گا، دعوت پر کس طرح مان لگائے گا، دعوت کے لیے اپنے جذبات کو کس طرح قربان کرے گا، دعوت کو اپنی زندگی کا کس طرح مقصد بنائے گا، تمام صحابہ نے اس طرح عملی طور پر کر کے دکھایا۔ تو آج میں نے یہ کیا میرے بھائیوں، یہ کھانا کمانا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بے شک ہماری ضرورتیں ہیں اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی غفلت اور ہماری سب سے بڑی کوتاہی اور ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں نہ رکھتے ہوئے خواہشات کو اپنی ضرورت سمجھ لیا اور مقصد زندگی سے ہم یکسر غافل ہو گئے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق دے اور پہچان کر اس پر عمل کرنے کی اور اخیر وقت تک اپنی ذمہ داری کو میں لگے رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی اور زندگی کا وقت بہت تھوڑا۔ اگر خواہشات پر لگایا تو دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا، ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا جس کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی ہی نہیں۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا ضرورتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی خواہشات کے اعتبار سے چلتا ہے تو اول تو اللہ پاک اس کی خواہش یہاں پوری نہیں ہونے دیں گے اور آخرت میں اس کی ضرورت تک کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر دنیا میں کوئی ضرورت کے اعتبار سے چلتا ہے، خواہشات کا گلا دبوچتا ہے، اپنی منمانی کا گلا گھونٹتا ہے اور خدا کے احکامات کو زندگی میں جگہ دیتا ہے اور ایمان کی دعوت کو لے کر چلتا ہے، پھر خدا اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اس کی آخرت بھی اپنے کرم سے بناتے ہیں۔ یہ ساری بات میں نے اس پر کہی تھی کہ اگر دعوت کے منافع ہم پر کھل جائے کہ دعوت سے زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ جیسے آدمی کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو اس کی لائن کے تمام منافع اس کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہمارے کارخانے میں بنے گی تو یہ ایک چیز کتنی کتنی لائنوں کی مشینوں سے کام آتی ہے، فلاں کمپنی میں بھی اور فلاں جگہ بھی اور فلاں مشین کے لیے بھی اور فلاں جگہ بھی اور فلاں آدمی ایک نقشہ سوچتا ہے کہ چیز بنے گی ہماری ایک فیکٹری میں، لیکن سینکڑوں مشینوں کا مدار اس چیز پر ہے۔ لہذا جب وہ مشین چلے گی تو فلاں لائن کی کاشت ہوگی اور یہ مشین چلے گی تو فلاں لائن کی چیز بنے گی اور یہ مشین چلے گی تو یہ ہوگا۔ اب وہ تمام شکلیں سوچتا ہے اور اپنی لائن کی فیکٹری پر اپنا جی جان لگا دیتا ہے۔ اگر دعوت کے بارے میں ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جب امت میں دعوت آئے گی تو دعوت سے ایمان میں طاقت آئے گی اور ایمان میں طاقت آئے گی تو خدا کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا۔ جب خدا کے احکامات پر چلیں گے تو خدا کے احکامات کے ساتھ کے جتنے انوارات ہیں، جتنی برکات ہیں اور جتنی خدا کی مددوں کے وعدے ہیں، اللہ وہ وعدے پورا کریں گے۔ اور جب دعوت چلے گی تو ایمان بنے گا، اور جب ایمان بنے گا تو خدا نے جتنی چیزوں کے کرنے کو منع کیا ہے اس سے امت بچے گی، اور جن کے کرنے سے امت کو روکا گیا جب امت اس سے بچے گی تو اس لائن کے جتنے فائدے ہیں وہ امت کو حاصل ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں خدا کی مددیں امت کے ساتھ ہوں گی۔